وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. علم اور تحدث کی اس سرزمین پر بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم اپنے محبوب صدر جمہوریہ کا استقبال کرتے ہیں. اس شہر میں جو گرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت تاریخی ہے، یہاں استقبال کر رہے ہیں. سیتا کنڈ کی سرزمین سیتا جی کی عظمت اور تقدس کی گواہی دیتی ہے. ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ راجا کنگ کا وجود ایک دانی کے روپ میں منگیر کو پیش کرتا ہے. اور اس موقع پر ہمیں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات بھی کہنے میں مسرت ہوتی ہے کہ پیر نافع رحمۃ اللہ علیہ، پیر شاہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین میں ہم صدر جمہوریہ کا استقبال کرتے ہیں. محترم دوستو، امیر شریعت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی، امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی ابن قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری کی شخصیت ہمہ جہت اور خدمات کے اعتبار سے متنوع تھی. ان کی خدمات کا بڑا میدان ملی اور سیاسی تھا. وہ ملی کاموں کو آگے بڑھانے اور مقاصد تک پہنچانے کے لیے سیاست کا سہارا لیتے تھے. ان کے ہاتھ میں ٹیڑھا میڑا ڈنڈا ہوتا تھا. جب سیدھے سے کام نہیں نکلتا تو وہ ٹیڑھے میڑے ڈنڈے کا استعمال کر کے بھی کام نکلوانے کی صلاحیت بخوبی رکھتے تھے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کے مسئلے پر وہ مرکزی وزیر قانون کپل سبل سے بھڑ گئے تھے اور بالآخر کپل سبل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مکاتب، گروکل اور پاٹھشالوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا اور مسلمانوں کے بنیادی تعلیمی ڈھانچے کا تحفظ ممکن ہو سکا. مولانا محمد ولی رحمانی کو سیاست اپنے نامور والد سے ورثے میں ملی تھی. ان کے والد امیر شریعت رابع انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچے تھے. انگریزوں کے عہد حکومت میں مسلم لیگ اور کانگریس کی رسا کشی کے درمیان ایک نئی پارٹی سے کھڑے ہو کر اسمبلی پہنچنا معمولی کام نہیں تھا. مولانا منت اللہ رحمانی نے اس غیر معمولی کام کو کر دکھایا. اس زمانے میں خانقاہ رحمانی منگیر مجاہدین آزادی کا مرکز بنا ہوا تھا اور ہینڈ بل، پمفلٹ وغیرہ کی طباعت کے لیے وہاں ایک چھوٹی مشین ہوا کرتی تھی. سیاسی لوگوں کی مسلسل آمد و رفت کی وجہ سے خانقاہ میں پروان چڑھ رہے اس بچے کے ذہن و دماغ میں بھی سیاسی رنگ جاگزی ہوتا رہا. آزادی کے وقت امیر شریعت سابق کی عمر صرف 4 سال تھی. یہ عمر شعور کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ دیا ہے، وہ کسی بھی عمر میں ماحول کے اثرات کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. آزادی کے بعد بھی نقل مکانی اور قتل و غارت گیری کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے اس بچے کے ذہن و شعور کو متاثر کیا اور اس نے اپنے والد کی سیاسی جد و جہد اور ملی مسائل کے لیے ان کے طریقہ کار کو قریب سے سمجھا، دیکھا اور سیکھا. مولانا نے محسوس کیا کہ جمہوری ملک میں باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ سیاست کی گلیاروں سے ہو کر گزرتا ہے. وہاں رہ کر اپنے اثر و رسوخ سے ملت کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. چنانچہ سیاسی میدان میں اپنے قدم جمانے کے لیے وہ کانگریس پارٹی سے منسلک ہو گئے اور اس پلیٹ فارم سے پوری حساسیت اور سیاسی شعور کے ساتھ کام کرنے لگے. سیاست میں مضبوط حصہ داری اور سرگرم رہنے کی وجہ سے کانگریس کے لیڈران ان کی بڑی قدر کرتے تھے. ایمرجنسی کے رست و خیز سے پہلے 2 جولائی سن 1973 کو عبدالغفور صاحب کانگریس پارٹی کی طرف سے بہار کے وزیر اعلیٰ بنے. ان کی نگاہ اس جوان پر ٹک گئی جس نے سیاست کے خاردار وادیوں میں اپنی ایک شناخت بنا لی تھی. انہوں نے گورنر کوٹے سے امیر شریعت سابق کو پہلی بار ودھان پریشد پہنچا دیا اور کچھ ہی وقت کے بعد مولانا کو 8 مئی سن 1974 کو MLC نامزد کر دیا گیا. اس کے بعد بہار کی سیاست میں بھونچال آیا. ایمرجنسی کے اثرات پڑے. سن 1977 کے انتخاب میں مرکز میں اندرا گاندھی کی حکومت ختم ہوئی. راج نارائن نے انہیں رائے بریلی سے شکست فاشت دی. جے پرکاش نارائن کنگ میکر بنے. بہار کی عبدالغفور حکومت بھی JP آندولن کے بھیٹ چڑھ گئی. مرکزی حکومت نے صدر راج لگا دیا. یہ سب ہوتا رہا لیکن مولانا محمد ولی رحمانی نے 6 مئی سن 1980 تک اپنی میقات مکمل کر لی. اس دوران آپ نے مختلف برسوں میں وزیر اعلیٰ کے طور پر جگن ناتھ مشرا کے 2 میقات کو دیکھا.
سن 1977 کے انتخاب میں جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی۔ آپ کا تعلق چونکہ کانگریس پارٹی سے تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ جب کانگریس تقسیم ہوئی اور اندرا گاندھی کی قیادت والی پارٹی کو کانگریس آئی کا نام دیا گیا تو مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کانگریس آئی خیمے میں چلے گئے۔ جگن ناتھ مشرا کے وزیر اعلیٰ کی تیسری میقات 14 اگست سن 1983 کو ختم ہوئی اور چندر شیکھر سنگھ جو خود بھی ایم ایل سی رہے تھے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر 14 اگست سن 1983 کو قابض ہوئے تو انہوں نے دوسری بار مولانا محمد ولی رحمانی کو باضابطہ انتخاب کے ذریعے ودھان پریشد تک پہنچایا۔ یہ میقات 6 اگست سن 1990 کو اختتام پذیر ہوئی اور 7 مئی سن 1990 کو آپ سہ 12 ایم ایل سی چن لیے گئے اور 6 مئی سن 1996 تک ایم ایل سی رہے۔ اس پوری مدت میں آپ نے کئی وزرائے اعلیٰ کا دور دیکھا۔ چندر شیکھر کے بعد الگ ترتیب بہت سے لیڈران مثلا جگن ناتھ مشرا اور لالو پرساد یادو کے 10 سالہ دور اقتدار میں سیاسی اقدار کو ابلتے دیکھا۔ لالو پرساد یادو 10 مارچ سن 1990 کو وزیر اعلیٰ بنے تھے اور دوسری میقات میں 25 جولائی سن 1997 تک برسر اقتدار رہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کی کرسی لالو پرساد یادو کے آنگن میں چلی گئی اور رابری دیوی وزیر اعلیٰ بنی۔ یہیں سے سیاست میں لالوازم کا دور شروع ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی تو بیوی کے پاس ہوتی ہے، استعمال اس کا شوہر کرتا ہے۔ لالوازم کی وجہ سے ہی بیوی مکھیا، میئر، ڈپٹی میئر، سرپنچ وغیرہ ہوتی ہے اور سارا کام اس کا شوہر کرتا ہے، بلکہ سماج میں بیوی کو کم، شوہر کو اس منصب کے حوالے سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ بیوی تو نام کی ہوتی ہے، خواتین کے لیے محفوظ سیٹوں کی مجبوری ہوتی ہے، جیت کر تو وہ شوہر کے بل پر ہی آتی ہے، اس لیے کرسی آنگن میں ہوتی ہے اور اقتدار سارا دروازے پر شوہر کی شکل میں ہوا کرتا ہے۔ محترم دوستو، مولانا محمد ولی رحمانی کے ایم ایل سی کی مدت لالو پرساد یادو کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے کانگریس برسر اقتدار نہیں آئی اور مولانا اس کے بعد ایم ایل سی منتخب نہیں ہوئے۔ اپنے ایم ایل سی کے عہد میں 2 مرتبہ انہیں ودھان پریشد کے نائب صدر بننے کا بھی موقع ملا، لیکن یہ انتہائی قلیل مدت کے لیے تھا۔ پہلی بار مولانا محمد ولی رحمانی نے 29 جنوری سے 30 جولائی سن 1985 تک صرف 6 ماہ اور دوسری بار 23 جنوری سن 1990 سے 6 مئی سن 1990 تک 3 ماہ سے کچھ زیادہ دن تک ودھان پریشد کے نائب صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ ایم ایل سی کی تیسری میقات ختم ہونے کے بعد مولانا محمد ولی رحمانی نے اپنے کو سرگرم عملی سیاست سے دور کر لیا، لیکن ایک طویل عرصے تک سرگرم سیاسی زندگی میں انہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، خود بھی نشیب و فراز سے گزرے۔ اس کی وجہ سے ان کی پکڑ سیاست دانوں پر آخر تک باقی رہی۔ مولانا محمد ولی رحمانی کے جرأت اظہار کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب انہوں نے 23 نومبر سن 2012 کو مدرسہ اسلامیہ شمس الہدا پٹنہ کے 100 سالہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بہار کو کھری کھری سنائی تھی اور وزیر اعلیٰ منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ اس بے باکی کا چرچا کافی عرصے تک سیاسی گلیاروں میں رہا۔ وزیر اعلیٰ مدرسہ شمس الہدا کے لیے اس موقع سے جن ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرنے والے تھے اس سے باز رہے، اور خبر گرم تھی کہ مولانا محمد قاسم بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان دنوں مدرسے کے پرنسپل تھے، سبکدوشی کے بعد 2 سال کی مزید مدت کار فراہم کرائی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ 15 اپریل سن 2018 کو تاریخی دن دین بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے اس کانفرنس کے اثرات کو سبوتاز کرنے کا کام کیا۔ جتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی اور جو پیغام مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اس پر شکوک و شبہات کی ایسی لکیر وزیر اعلیٰ نے کھینچی کہ جس کو مٹانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اور جس کی تلافی لاکھ وضاحت کے بعد بھی نہیں ہو سکی۔ بھاجپا کی گونگی بہری سرکار میں بھی مولانا نے ملی مسائل کو حل کرانے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ عمارت شرعیہ، مسلم پرسنل لا بورڈ اور خانقاہ رحمانی، جس کے وہ الگ ترتیب امیر شریعت، جنرل سیکریٹری اور سجادہ نشین تھے، کی افرادی قوت کو بھی کام پر لگایا۔ CAA-NRC کے مسئلے کو پہلے سے بھانپ لیا۔ 3 طلاق کے لیے خواتین کو سڑکوں پر لائے اور دستخطی مہم چلوائی۔ بابری مسجد کے مقدمے کی کامیاب پیروی میں لگے رہے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا۔ CAA-NRC قانون بن گیا۔ اب اس کے لیے ضابطہ بنانے کی مدت میں تیسری بار توسیع ہوئی ہے۔ 3 طلاق کو عدالت نے غیر قانونی اور قابل سزا جرم قرار دے دیا اور بابری مسجد سارے دلائل حق میں ہونے کے باوجود
ہاتھ سے نکل گئی۔ اس طرح مولانا کی آخری زندگی متواتر ان المناک حادثوں کی وجہ سے انتہائی بے چینی اور کرب میں گزری۔ مولانا کی بے چینی، ملت کی پریشانی اور کرب آنے والے ہندوستان کے نئے خد و خال کی وجہ سے تھی، جس میں ہندوتو آگے بڑھتا جا رہا تھا، مسلمانوں کا موب لنچنگ ہو رہا تھا اور کوئی طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سیاسی گلیاروں سے اٹھ رہے اس طوفان بلاخیز کو کس طرح روکا جائے۔ امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی کی اسی فکر میں حضرت مولانا کی ساری زندگی گزری اور 3 اپریل سن 2021 کی دوپہر نے یہ پیغام دیا کہ قید بے جرم کے اس ماحول میں جب ہر کوئی تنہائی میں عافیت تلاش کر رہا ہے تو دینی محافل کی جان، ہندوستان کے مسلمانوں کی شان حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے تنہائی کی چادر اوڑھ لی۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔